آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنکریں گر گئیں اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا اور رود خانہ سادہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکے تھے، اور فارسیوں کا آتش قدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں شرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں، اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء اکرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضے میں اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض خبر دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسریٰ پھٹ گیا اور اس کی 14 کنکریں گر پڑیں، اور فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ غیر سادہ جو ہمدان وقم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا، وادی سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی جو بالکل خشک ہو پڑی تھی، لبالب بہنے لگی۔ جب ایام رضاعت کی بات آئی تو وہ اس طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لخت جگر کو چند روز تک خود دودھ پلایا۔ اس کے بعد کچھ مدت کے لیے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے یہ خدمت انجام دی، اور اس کے بعد یہ شرف قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی بی بی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آیا۔ مکہ مکرمہ کے
شرفا میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے شیر خوار بچوں کو کچھ عرصے کے لیے بادیے یعنی گاؤں میں رکھنا پسند کرتے تھے تاکہ شہر کے آلودہ ماحول سے دور صاف ستھری اور خالص آب و ہوا میں بچے کی صحت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں اور اس کی نشو و نما بھی اچھی ہو۔ نیز یہ کہ شہر میں چونکہ بیرونی لوگوں کی کثرت آمد و رفت رہا کرتی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ مسلسل اختلاط اور میل جول کی وجہ سے زبان بھی خالص نہیں رہتی اور لب و لہجہ بھی متاثر ہوتا ہے، جبکہ گاؤں والوں کی زبان خالص ہوا کرتی ہے اور اس میں دوسری کسی زبان کی ملاوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ چنانچہ جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بھی حسب دستور اپنے لخت جگر کو گاؤں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے انہی دنوں بادیہ بنی سعد سے تعلق رکھنے والی کچھ عورتیں بچے گود لینے کی غرض سے شہر مکہ کی جانب روانہ ہوئیں، جن میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ مکہ پہنچنے کے بعد شہر میں گھوم پھر کر سبھی عورتوں نے کوئی نہ کوئی شیر خوار بچہ گود لے لیا، جبکہ حلیمہ کی کوئی بچہ نہ ملا، البتہ ایک یتیم بچہ تھا جسے کسی عورت نے محض اس وجہ سے اپنانا قبول نہیں کیا تھا کہ اس یتیم بچے کو گود لے کر شاید کوئی معقول معاوضہ اور مالی فائدہ نہ مل سکے، اور پھر یتیم بھی ایسا جس نے باپ کا نام تو سنا ہو مگر آنکھیں باپ کی صورت دیکھنے کو ترستی ہوں، جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اسے دنیا سے رخصت کر گیا۔ حلیمہ کو چونکہ کوئی بچہ نہ مل سکا تھا، اس لیے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو ہی قبول کر لیا جائے۔ چنانچہ بادل نخواستہ اسے گود لے لیا۔ جس یتیم بچے کو گود لینے پر حضرت حلیمہ سعدیہ رنجیدہ و دل برداشتہ تھیں اور اس چیز کو اپنی ناکامی تصور کر رہی تھی، انہیں کیا خبر تھی کہ بظاہر تو یہ ناکامی تھی، لیکن ایسی ناکامی پر ہزاروں کامیابی قربان ہو جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود بھی لاغر وفاقہ زدہ تھیں، لہٰذا بقول ان کے اپنے شیر خوار بیٹے کو بھی کبھی پیٹ بھر کر دودھ پینا نصیب نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت جب انہوں نے بنو ہاشم کے اس در یتیم کو گود لیا اور پہلی بار اسے اپنا دودھ پلایا تو اس نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور اس کے بعد دیر تک سوتا رہے، اور تب حضرت حلیمہ نے اپنے حقیقی بیٹے کو بھی دودھ پلایا تو پہلی بار اس نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اس کے بعد وہ بھی دیر تک سوتے رہے۔ یہ بات حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے لیے نہایت حیرت انگیز تھی۔ ان کی ایک بکری اور ایک اونٹنی بھی اس سفر میں ہمراہ تھی، وہ دونوں بھی فاقہ زدہ تھیں اور ان کا دودھ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس روز ان دونوں نے بھی خوب زیادہ دودھ دیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے اس روز خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ گاؤں سے مکہ شہر کی طرف آتے وقت کیفیت یہ تھی کہ حضرت حلیمہ کی گدی کمزور کی وجہ سے سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور حضرت حلیمہ کی سہیلیاں بار بار راستے میں رک کر اس کا انتظار کرتی تھیں، لیکن اب مکے سے گاؤں کی طرف واپسی کا وقت آیا تو کیفیت یہ ہوئی کہ حضرت حلیمہ کی وہی گدھی اس قدر چست اور تیز رفتار ہو گئی کہ سب سے آگے دوڑنے لگی،
جس پر حضرت حلیمہ کی سہیلیاں بار بار انہیں پیچھے سے پکارتی کہ حلیمہ رک جاؤ، کچھ ہمارا بھی تو خیال کر لو، اور بار بار پوچھتی کہ اے حلیمہ کیا یہ تمہاری وہی گدھی ہے؟ حضرت حلیمہ جواب دیتی کہ ہاں یہ وہی تو ہے۔ اس پر وہ کہتی کہ واللہ ان لہا لشأنن، یعنی بخدا آج تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ اسی طرح گاؤں پہنچنے کے بعد ان کی کھیتی باڑی اور غلہ و خوراک وغیرہ غرض کے ہر چیز میں نہایت تیزی کے ساتھ حیرت انگیز طور پر بہترین اور برکت کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے۔ خود حضرت حلیمہ کی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی، جس پر وہ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران بھی تھے اور بہت زیادہ خوش بھی، حتیٰ کہ ایک روز حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا حلیمہ یقین کرو بخدا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تم یہ جو بچہ لائی ہو یہ انتہائی مبارک ہے۔ اس پر حضرت حلیمہ نے برجستہ جواب دیا واللہ انی لارجو ذلک، یعنی بخدا مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اور یوں حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے افراد خانہ کو اس در یتیم کی قدر و قیمت کا مکمل ادراک و احساس ہوا، اور وہ اس کی بدولت فیوز و برکات کا اپنی کھلی آنکھوں سے مسلسل مشاہدہ بھی کرتے رہے اور خوب مستفید و مستفیض بھی ہوتے رہے۔ 2 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے۔ حضرت حلیمہ کا دل بالکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچہ ان کی آغوش سے واپس چلا جائے، لیکن مدت رضاعت پر پوری ہو چکی تھی، لہٰذا اب ان کو واپسی ہی کرنا تھا۔ وہ اسے اس کے والدہ کے پاس مکہ شہر لے گئیں۔ بچے کی والدہ نے اپنے لخت جگر کی اتنی اچھی صحت دیکھی تو انتہائی خوش ہوئی۔ ماں کی یہ خوشی دیکھ کر حضرت حلیمہ نے موقع مناسب سمجھا اور ڈرتے ڈرتے کہا آپ دیکھ رہی ہیں کہ گاؤں کے صاف ستھری فضا میں بچے کی صحت کتنی عمدہ ہے، لیکن اب مجھے یہ فکر ستا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب یہاں شہر میں اس کی صحت خراب ہو جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بچے کو مزید کچھ عرصے کے لیے واپس اپنے ہمراہ لے جاؤں۔ بی بی آمنہ دیکھ کر بڑی خوش تھی کہ بادیے بنی سعد میں رہتے ہوئے بچے کی صحت خوب عمدہ ہے اور وہاں کی آب و ہوا اس کو خوب موافق آئی ہے۔ نیز انہوں نے اپنے لخت جگر کے لیے حلیمہ کا جب یہ جذبہ اور پیار بھی دیکھا تو مسکرائیں اور مزید کچھ عرصے کے لیے بچے کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت حلیمہ کا یہ تمام واقعہ مختلف طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس بچے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر بہت خوش تھی، اور یوں بادیے بنی سعد میں مزید 3 سال یعنی کل 5 سال گزر گئے، لیکن ایک روز نہایت عجیب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ انتہائی خوف زدہ اور پریشان ہو گئیں۔ ہوا یہ کہ یہ بچہ ایک روز جب گاؤں کے دوسرے ہم عمر بچوں کے ہمراہ کھیل کود میں مشغول تھے کہ اچانک وہاں کوئی اجنبی نمودار ہوا اور اس نے بچے کو زمین پر لٹا کر اس کا سینہ چاک کر دیا۔ دوسرے بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کے گھر پہنچے اور بتایا کہ کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ حضرت حلیمہ انتہائی پریشانی کے عالم میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ گھبراہٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ قدر
بدلا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ اجنبی شخص جبریل امین علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے وہاں آئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے قلب مبارک باہر نکالا اور اس میں سے سیاہ نقطے کے مانند جمے ہوئے خون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر یہ کہتے ہوئے پھینک دیا کہ شیطان کا حصہ ہے، یعنی اس حصے کو دل سے نکال کر پھینک دیا تاکہ شیطان کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب نہ آ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا۔ اس میں ایمان و حکمت کا جوہر بھرا ہوا اور پھر اسے اسی طرح جوڑ کر سینے میں اس کے مقام پر رکھ دیا۔ دراصل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قسم کا روحانی آپریشن اور سامان عصمت تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ بادیے بنو سعد میں تقریباً 5 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سائے شفقت میں واپس پہنچ گئے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ نے اپنے شوہر نامدار یعنی عبداللہ بن عبد المطلب سے خلوص و وفا کے اظہار کے طور پر مدینے کا سفر کیا۔ اس سفر میں کم سن بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سوچ کر ہمراہ لیا کہ بیٹے کو باپ کی شکل دیکھنا تو نصیب نہ ہو سکا، کم از کم اب اسے باپ کی قبر کی زیارت ہی نصیب ہو جائے۔ اس سفر میں کنیز ایمن بھی ہمراہ تھیں، یعنی آپ کے ساتھ تھیں۔ یہ کم سن بچہ اس طویل اور کٹھن سفر میں مناظر فطرت کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کرتا رہا۔ اس مختصر قافلے نے مدینے میں تقریباً 1 ماہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں مستقل قیام کیا، تب ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو جار کے ایک محلے سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس مکان پر پڑی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ سفر مدینے کے موقع پر قیام کیا تھا۔ اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کو پہچان لیا اور پھر سن 8 ہجری میں فتح مکہ کی غرض سے مدینے سے مکے کے جانب سفر کے دوران راستے میں ابوا نامی مقام پر آپ اپنی والدہ کی قبر پر بھی گئے اور وہاں خوب روئے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں: زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور تب آپ خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ مدینے میں تقریباً 1 ماہ قیام کے بعد جب مکے کی طرف واپس روانہ ہوئیں تو راستے میں انتہائی تند و تیز اور گرم صحرائی ہواؤں نے جس کی وجہ سے آپ کو شدید بیمار کر دیا۔ راستے میں علاج کا کوئی انتظام نہ تھا اور نہ راحت و آرام کا کوئی بندوبست۔ چند روز کی اس بیماری کے بعد آخر مدینہ اور مکے کے درمیان ابوا نامی مقام پر اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں اور انہیں اسی مقام پر ہی دفن کر دیا گیا۔ کم سن بچے نے اپنی معصوم آنکھوں سے ماں کو یوں
پردیس میں نزاع اور موت کی کشمکش سے گزرتے دیکھا، جس سے اس کا گداز قلب مزید بڑھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ تاجر باپ نے ورثے میں بہت کچھ چھوڑا، جس کی تفصیل محمد بن سعد کی طبقات ابن سعد ابن جوزی کی الوفا اور ماوردی کی احکام السلطانیہ میں موجود ہے۔ ان کے بموجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکے میں ایک کہلائی ام ایمن، 2 غلام شقران اور سالے 5 اوراق اونٹ جو بڑی اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں اور جن کی خوراک درخت عراق پیلو کے پتے ہیں، بھیڑوں کا ایک گلہ، اس کے علاوہ شعب بن ہاشم کے جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ رہتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ نیز شہر مکہ میں حضرت عبداللہ کی ایک خیاطی کی دکان، جہاں کپڑا بکتا اور سلتا تھا، مع حضور حضرت عبداللہ کا سامان تجارت، نقد و جنس، چمڑا اور کھجور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خاتون میری والدہ کے بعد میری ماں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو ام ایمن اولین تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ ان کا پہلا نکاح بنی حارث کے عبید بن زید بن عمر سے ہوا، جن سے ایمن پیدا ہوئے، جن کے نام پر ان کی کنیت ام ایمن تھی۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کروایا، جن سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ ام ایمن نے 2 ہجرتیں کی، پہلی حبشہ، دوسری مدینہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ ام ایمن جو اس سفر میں ہمراہ تھیں، پردیس میں بی بی آمنہ کی حلالت یعنی بیماری اور پھر وفات کے بعد اس کم سن بچے کو ہمراہ لیے ہوئے واپس مکہ پہنچی اور وہاں اسے اس کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ اس سفر کے لیے ماں کی انگلی تھامے ہوئے جب گھر سے روانہ ہوا تھا، تب سر پر آپ کا سایہ نہ تھا، اور اب اس طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب واپس مکے میں اپنے گھر پہنچا تو کیفیت یہ تھی کہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ یوں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری ماں کی وفات کے بعد اب اپنے دادا محترم یعنی جناب عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی۔ دادا نے جب اپنے اس یتیم پوتے کو اپنے دامن کفالت و تربیت میں لیا تو جی بھر کر اسے پیار دیا، اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا اور اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ ہمیشہ لاڈ اور پیار کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اور رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو وہ بار بار اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری کیا کرتے۔ عبد المطلب چونکہ اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے علاوہ متولی کعبہ بھی تھے، اس لیے کعبۃ اللہ کے قریب ان کے لیے خاص مسند بچھائی جاتی تھی، جس پر کبھی کسی کو بیٹھنے کی جرت نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے بھی جب وہاں آتے تو اس مسند کے آس پاس بیٹھ جاتے،
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب ہمیشہ اس مسند خاص پر اپنے ساتھ ہی بٹھاتے۔ اگر کبھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب یوں کہتے، دعو ابنی فواللہ ان لہ لشأنا، یعنی میرے بیٹے کو یہیں بیٹھا رہنے دو، کیونکہ اللہ کی قسم اس کی تو شان بڑی ہی نرالی ہے۔ اور ساتھ ہی فرط محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز شاہانہ اور استغنا کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی شفقت سے بھی جلد ہی محروم ہو گئے، جب 82 سال کی عمر پا کر یہ شفیق و مہربان دادا بھی آپ کو چھوڑ کر چل دیے اور مکہ مکرمہ میں محل حجون میں دفن ہوئے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ شدت غم اور فرط محبت سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ہمراہ روتے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 8 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی۔